بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی جو محبت ہے نا، اور یہ جو فیشن کا جنون ہے اور خود کو دوسروں کی نظروں میں کامل دکھانے کی جو خواہش ہے، یہ وہ آزمائشیں ہے جن کی لپیٹ میں آج کل کی جو نسل ہے وہ بری طرح سے آ چکی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ اب جو چہرے کی بناوٹ ہے اس کو بدلنے کا جو رجحان ہے نا، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جو قدرتی حسن سے لوگ بیزاری، اور آج کے دور میں ایسی چیلنجز ہے جس پر اسلامی تعلیمات ہمیں گہرائی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جو خود ساختہ خوبصورتی ہے یا فطرت کی جو خوبصورتی ہے، اس پر ناشکری کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد حسن اور پہچان عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت کیا ہے۔ تو آج اس احساسی کمتری کا شکار کیوں ہو رہا ہے ہمارا نوجوان نسل، جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے راضی نہیں ہوتا؟ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر آپ سمجھو کہ ایک طرح سے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اسلام میں بلا ضرورت چہرے کی سرجری اور جسمانی تبدیلیاں حرام قرار دی گئی ہے، کیونکہ یہ فطرت میں غیر ضروری چھیڑ چھاڑ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان نے وعدہ کیا ہے، اس بات کو سمجھو، ایک طرح کا چیلنج کیا ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نے انسان کو بھی راہ راست سے ہٹانے کا عزم کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا جو قول ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل ڈالیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیا ہے، آپ اس آیت نمبر 119۔ آپ اس کو پڑھو، آج قرآن کھولو اور اس کو پڑھو، سورہ نساء آیت نمبر 119، کہ اس میں شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدل ڈالیں گے۔ یہ وہی وسوسہ ہے جو آج کے دور کے ہمارے نوجوان اور انسانوں کو قدرتی حسن میں غیر ضروری رد و بدل کو ترغیب دیتا ہے۔ فیشن، ماڈلنگ اور سوشل میڈیا کے جو اثرات ہے، اس نے انسان کو اس حد تک گمراہ کر دیا کہ وہ خوبصورتی کی مصنوعی تعریفوں کے پیچھے بھاگنے لگا ہے۔ اب جو شہرت ہے، اصل میں وہ شہرت ہے کیا؟ شہرت مطلب آپ فیمس ہو گئے تو کیا؟ آج کل کے لوگ چہرے کی خوبصورتی کروانے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود گمراہی میں جا رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی غلط مثال بن رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ جو شخص کسی برے کام کی شروعات کرے، اسی کام کا جو قیامت تک اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جو بندہ آگے اس کو فالو کرتا رہے گا نا، انگلش میں کہتے ہیں کہ جو کریڈٹس ہیں نا وہ انڈائریکٹلی اس بندے کے پاس جا رہے ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ جو اکثر لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے نا، وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اس ویڈیو کی بیس جو ہے نا، جو بندہ اپلوڈ کرتا ہے اس کے پیچھے پھر لوگ اس کے ساتھ ڈیوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بنیاد وہ بندہ رکھ لیتا ہے، باقی جو سارے اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں نا، تو وہ بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو گناہ کی شروعات، برے کام کی شروعات کرے گا، بیس جو رکھے گا، قیامت تک اسی گناہ کو جو بندے فالو کرتا ہے، جس سے ہوتا ہے، اس کا انڈائریکٹلی ذمہ دار وہی شخص ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈال کر دنیا کو اپنی خوبصورتی دکھانے کا جو جنون ہے، دراصل یہ ریاکاری میں آتا ہے، تکبر اور بے پردگی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اب والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، اور ان کا آخرت میں انجام کیسے ہو سکتا ہے ایسے اولاد کی وجہ سے؟ جب اولاد گمراہی کے راستے پر چلنے لگے
دنیا کی چمک دمک میں کھو جائے اور دین سے دور ہو جائے تو اس میں والدین کی تربیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنی بیٹی کو شروع سے دین کی محبت سکھاتے، حجاب کا شعور دیتے اور دنیا کی فتنہ انگیزیوں سے آگاہ کرتے تو وہ کبھی ایسے راستے پر نہ چلتی۔ قیامت کے دن ہر شخص اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، واپسی کا دروازہ کھلا ہے اور اسپیشلی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسلام میں توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے، اللہ سے رجوع کرے اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچے، ورنہ یہی دنیا جس پر وہ فخر کر رہے ہیں آخرت میں ان کے لیے خسارے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اصل کامیابی آخرت میں کامیابی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی عارضی ہے مگر ایمان اور نیکی کی روشنی دائمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت پر راضی رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ قیامت کے دن حسن نہیں اعمال دیکھے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔